इसी रमज़ान में 2 जुमे क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इंसान को खुद अपने अंजाम पर गौर करने का मौका मिलता है। लेकिन यही मुक़द्दस महीना हमें सिर्फ रहमत ही नहीं देता, बल्कि हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ मतवज्जे करता है जिससे अक्सर इंसान नजरें चुरा लेता है, और वो है दुनिया का इख्तिताम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब पेश आने वाली ऐसी निशानियां बयान फरमाई हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। वो निशानियां जो ये बताती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों के दिल बदल जाएंगे, आंखें देखते हुए भी अंधी होंगी, कान सुनते हुए भी बहरे होंगे और सच इस तरह छुप जाएगा कि पहचाना न जा सके। आम दिन गैर मामूली बन जाएंगे और गैर मामूली बातें मामूल समझ ली जाएंगी। अहदीस में ये भी बताया गया कि क़यामत के करीब कुछ निशानियां ऐसी होंगी जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देंगी, लेकिन दर हकीकत वो इंसान के लिए एक सख्त तंबीह होंगी। और जब इन्हीं निशानियों का ताल्लुक रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने से जोड़ा जाता है तो खौफ और तजस्सुस खुद ब खुद दिल में घर कर लेता है। इन्हीं बयान की जाने वाली निशानियों में से एक ऐसी निशानी भी है जिसने हर दौर में लोगों को चौंका दिया, और वो है रमज़ान के महीने में 2 जुमों का एक साथ आ जाना। बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन जब इसे क़यामत की निशानी के तौर पर बयान किया जाता है तो इंसान रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने अमाल का मुहासबा करने लगता है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा? इस रमज़ान में कौन कौन से गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे? लोग क्यों हक बात सुनकर भी खामोश हो जाएंगे? ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी? और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले महज इत्तफ़ाक़ हैं या किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझेंगे कि इन निशानियों को सुनकर एक मुसलमान को खौफज़दा होना चाहिए या खुद को संभालने की तैयारी करनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये बात सिर्फ मुसलमान उलमा ही नहीं कहते, बल्कि मुस्लिम साइंसदान भी आज इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, कायनात का एक आगाज़ है और एक अंजाम भी। लेकिन सच ये है कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान इस अंजाम को मानना ही नहीं चाहता। वो जितना इस दुनिया में रच बस जाता है, उतना ही आखिरत की बात उसे बेचैन कर देती है। हालांकि हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। जिस अल्लाह ताला ने इस अजीम कायनात को अदम से वजूद में लाया, जिसने आसमानों को बग़ैर सुतून के थाम रखा, जिसने ज़मीन को इंसान के लिए बिछोना बनाया, उसी अल्लाह के हुक्म से एक दिन ये सब फना हो जाएगा। ये कोई अंदाज़ा नहीं, कोई मफरूज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह का क़तई फ़ैसला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। नाज़रीन, क़यामत का इनकार दरअसल अल्लाह के वादे का इनकार है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस दिन हर इंसान को अपने अमाल का सामना करना होगा। कोई सिफारिश कायम नहीं आएगी, कोई दौलत फ़ायदा नहीं देगी, और न ही कोई ताकत किसी को बचा सकेगी। कुरान पाक की सूरह रहमान में अल्लाह ताला इंसान को झंझोड़ कर ये हकीकत समझाते हैं, ज़मीन पर जो कुछ है सब फना हो जाने वाला है, और बाकी सिर्फ तेरे रब की ज़ात रहेगी जो जलाल और इज़्ज़त वाली है। ज़रा सोचिए, वो घर जिन पर हमें नाज है, वो रिश्ते जिन पर हमें फ़ख्र है, वो ताकत, वो हैसियत, वो नाम, सब मिट जाने वाला है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तब सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी, हमारे अमाल। इसीलिए कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार बताते हैं कि दुनिया को असल न समझो, ये तो सिर्फ एक आजमाइश है। असल ज़िंदगी तो वो है जो क़यामत के बाद शुरू होगी। नाज़रीन, क़यामत का जिक्र हमें खौफज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें संभलने का मौका देने के लिए है, क्योंकि दरवाजे बंद होने से पहले तौबा का रास्ता खुला है।
लेकिन जब वो दिन आ गया तो फिर हसरत के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। नाजरीन ग्रामी, ये सवाल कि क़यामत कब कायम होगी सदियों से इंसान के जहन को झंझोड़ता आया है। आज की जदीद दुनिया में भी इस सवाल पर साइंसदान गौर कर रहे हैं और मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जा रहे हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि एक दिन सूरज का ईंधन ख़त्म होगा, रोशनी बुझ जाएगी और ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। कोई ये दावा करता है कि ब्लैक होल्स या कायनाती टकराव एक दिन इस दुनिया को निगल लेंगे। लेकिन नाजरीन, इन तमाम नज़रियात के बावजूद एक हकीकत ऐसी है जिस पर सब मुत्तफिक हैं। जिस चीज़ की इब्तदा हुई है उसका इख्तिताम भी ज़रूर होगा। ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई और न ही ये हमेशा कायम रहने वाली है। फ़र्क सिर्फ ये है कि साइंस अंदाज़े लगाती है जबकि दीन हमें यकीन देता है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि क़यामत का कायम होना कोई मफरूज़ा नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कतई वादा है और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे अक़ीदे का बुनियादी हिस्सा है। क़यामत कब आएगी, किस दिन आएगी, किस लम्हे आएगी, ये सब इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता, ना कोई साइंसदान उस वक्त को जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बेखबर भी नहीं छोड़ा। क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़ाहिर होंगी उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। ये निशानियां महज कहानियां नहीं बल्कि तंबीहात हैं, याद दहानियां हैं और इंसान को झंझोड़ने वाले इशारे हैं। अहदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत की निशानियां 3 दर्जों में तकसीम की गई हैं। पहला दर्जा अलामात बईदा, ये वो निशानियां हैं जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इनका मकसद इंसान को खबरदार करना होता है ताकि वो संभल जाए। दूसरा दर्जा इलामात सुगरा, ये निशानियां आम लोगों के ज़माने में ज़ाहिर होती हैं, लेकिन चूँकि इंसान दुनिया में खो जाता है इसलिए वो इन्हें मामूल समझकर नज़रअंदाज करता है। तीसरा दर्जा अलामात करीब, ये वो निशानियां हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जब ये निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अब क़यामत में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। नाज़रीन, मसला ये नहीं क़यामत कब आएगी, असल मसला ये है अगर क़यामत आज आ जाए तो हम किस हाल में होंगे। यही वो सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद देना है। और हाँ नाज़रीन, क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में शुमार किया जाता है जिसका जिक्र अहादीस और रवायात में मिलता है। ये वो रमज़ान होगा जो बज़ाहिर दूसरे रमज़ानों जैसा ही लगेगा, लेकिन हकीकत में वो इंसानियत के लिए आखिरी मौका होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मंसूब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माने एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। साल महीनों की तरह महसूस होने लगेंगे, महीने हफ्ते जैसे, हफ्ते दिनों के बराबर और दिन घंटों की तरह गुजरने लगेंगे। हत्ता कि एक घंटा यूं गुजरेगा जैसे आग की चिंगारी जो चमकती है और पल भर में बुझ जाती है। आज अगर गौर करें तो वक्त की यही कैफियत हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। दिन गुजरते नहीं, महीने पलक झपकते ख़त्म हो जाते हैं और साल ऐसे बीत जाते हैं जैसे चंद दिन हो। यही वो कैफियत है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इशारा फरमा दिया था। कुछ रवायात में आखिरी रमज़ान के बारे में ये बात भी बयान की जाती है, ये वो रमज़ान होगा जिसके बाद बाबरकत महीना दोबारा नसीब नहीं होगा और इसके बाद ज़मीन और इस पर बसने वाली मखलूक के अंजाम का वक्त करीब आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ रुक कर एक बात समझना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का वक्त नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि जब ये निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो इंसान को गफलत छोड़कर अपने अंजाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। आखिरी रमज़ान का तसव्वुर दरअसल हमें यह एहसास दिलाने के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हर रमज़ान को ये सोच कर गुजार दें कि अभी तो वक्त है और अचानक वो रमज़ान आ जाए जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। हज़रत नईम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत मंसूब की जाती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान की गई कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अचानक एक ज़ोरदार और खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी।
یہ آواز اس قدر شدید ہوگی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور دیگر مخلوقات بھی خوف زدہ ہو جائیں گی۔ لوگ گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی، کہاں سے آئی اور کس چیز کی علامت تھی۔ لیکن ناظرین، اس روایت کے مطابق لوگ اس آواز کی کوئی واضح وجہ تلاش نہیں کر سکیں گے، اور جب وہ آواز ایسی ہو جس کی کھوج ممکن نہ ہو تو اسے ایک غیر معمولی تنبیہ سمجھا جائے گا۔ اسی روایت میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایسے رمضان کے بعد 1 سال کا رزق جمع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق کی کمی اور سخت حالات شروع ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ بلکہ یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں اور اسے قطعی یا حتمی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مقصد تاریخ بتانا یا وقت مقرر کرنا نہیں بلکہ غفلت میں ڈوبے انسان کو جھنجھوڑنا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ غیر معمولی رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اسی دور میں آسمانی علامات، سورج گرہن اور بعض علاقوں میں شدید فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ بعض بیانات میں ملک شام میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تمام باتیں اشاروں اور تنبیہات کے طور پر بیان کی گئی ہیں، نہ کہ کسی مخصوص سال یا رمضان کی نشاندہی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کروانے کے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آواز کب آئے گی یا کون سا رمضان آخری ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر نہ وضاحت باقی رہے گی نہ مہلت۔ لیکن ناظرین، یہ تمام باتیں اشاروں اور تنبیہات کے طور پر بیان کی گئی ہیں، نہ کہ کسی مخصوص سال یا رمضان کی نشاندہی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کروانے کے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آواز کب آئے گی یا کون سا رمضان آخری ہوگا، اصل سوال یہ ہے اگر آج ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟
کیونکہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو نہ پھر وضاحت باقی رہے گی نہ مہلت۔ ناظرین، اس آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، قیامت ایک بہت ہی خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے، کہا کہ مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت ہر لحظہ ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں اور ہنر مندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہوا جائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے قریشی لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا سا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، حقیقی پھوپھی، اے صفیہ، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک مومن کانت کے لیے اپنے مالک حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ بالآخر اس پر وہ وقت آ ہی جائے گا جب موت اسے آنے واحد میں فنا کر کے پیوند خاک بنا دے گی۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سال 15ویں رمضان کا قیامت کی نشانیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور کیا یہ وہی رمضان ہے جس میں 2 جمعے ایک ساتھ آنے والے ہیں؟ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حدیث اور معتبر اسلامی روایات میں اس طرح کی کسی تاریخ یا سال کے بارے میں کوئی پیشین گوئی موجود نہیں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کوئی علم نہیں کہ 15ویں رمضان یا کسی بھی مخصوص سال کا رمضان قیامت کی کسی نشانی سے براہ راست جڑا ہو۔ البتہ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ اکثر بے سند یا غیر مستند پیش گوئیوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں
کہ لوگ قیامت کے قریب آنے والے رمضان کے بارے میں قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں، مگر صحیح اور معتبر پیشین گوئی وہ ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے ہوش میں رہنا چاہیے اور ہر بے بنیاد دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل میں اگر کسی سال یا رمضان کے بارے میں ایسی خبریں گردش کریں تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تحقیق کریں اور صرف مستند علم کو قبول کریں۔ یاد رکھیں، قیامت کے آثار اور نشانیوں کی اصل سمجھنا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر افواہ یا غیر مستند دعویٰ حقیقت ہے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے پر توجہ دیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے قریب آنے والے دنوں میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے 30 دنوں کے 24 گھنٹے اور گھنٹوں کی ایک ایک گھڑی میں پروردگار عالم نے وہ انوار و برکات رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بندہ اپنے رب سے من چاہی اشیاء لے سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے لینے کے آداب اور سلیقے کا علم ہو، بلکہ بندے کے دل میں ایک تڑپ ہو، لگن ہو، تب جا کر وہ اپنی مطلوبہ خواہشات کو پا سکتا ہے۔ لیکن بنی آدم کی روز اول سے ہی یہ روش رہی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پھر سے رمضان المبارک اپنے تمام تر انوار و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رحمت الہی کا وافر مقدار میں نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار اپنی عطا و نوازشات کا دروازہ کھول رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے عطا و بخشش کے پروانے لوٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان وہی اپنی پرانی چال اور روش پر گامزن ہیں۔ سستی و کاہلی ہم پر غالب ہے، لاپرواہی و بے اعتنائی اب بھی ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، جبکہ ایک مرد دانا کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی طاقت کی بجاوری میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے وہ کام کر ہی ڈالے، اور جب کسی گناہ یا معیشت کے چھوڑنے میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اسے ترک کر دے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بتدریج اس تعلق میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور ہر آن لمحہ اس تعلق کی بنا پر اپنے رب کی امان میں رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر پوری دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہر کس و ناقص اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آج یہی مسلمان سب سے زیادہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں ہی ہر جگہ مشق، ستم اور ان پر ہی جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اسی قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے اندر رجوع الہی کا مادہ پیدا کرے اور اپنے روٹھے رب کو منانے کی سعی و کوشش کرے، اور رمضان المبارک کی صورت میں جو ہم مسلمانوں کو یہ عظیم الشان آفر ملا ہے اس سے خوب تر فائدہ اٹھائے۔ لیکن دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب ان مبارک ایام میں بھی ہم مسلمان ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری اور لعنت و ملامت کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنا کر اس حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے جو عام دنوں میں بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ ہماری شریعت اس بات پر خوب توجہ دلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جان لینا، اسے ناحق تکلیف دینا، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا وغیرہ بھی داخل ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے بھی بڑا سنگین گناہ قرار دیا، لیکن آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو مکھی مچھر سے بھی زیادہ بے حیثیت سمجھ کر اس کی عزت و وقار سے کھیلتے نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ کثرت سے نوافل و تلاوت قرآن پاک کو یقینی بنائیں اور ذکر و دعا کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں بھی ایک دوسرے کو تان و تشنی کے خنجر سے لہو لہان کرنے سے گریز نہیں کرتے، اپنے قبیح افعال کے ذریعے چوک چوراہوں پر بھی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے سے نہیں چوکتے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مارکیٹنگ کے دوران ایک باشرح نوجوان نے ایک عمر رسیدہ شخص کی طرف تنزن لب کشائی کی کہ بس دسیوں اسلام کے نام لیواؤں نے اس پر لعن و تشنی تو کجا، مجمع عام میں وہ لوگ ایسے الفاظ اور زبان استعمال کرتے نظر آئے کہ امان الحفیظ،
اور غیر مسلم اشخاص کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی جگ ہسائی کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شریعت کے سارے اوامر و نواہی صرف اس ایک نوجوان کے لیے ہیں، باقی یہ حضرات کسی کو بھی کچھ کہنے کے خدائی سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتے ہوں۔ کس کو کیا کہا جائے ان بے برکت مسلمانوں کی نیچ حرکتیں؟ بس مختصر لفظوں میں کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آج کے مسلمان کا حصہ مر چکا ہے، اپنی عاقبت سے اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اسے شریعت کے کسی امر سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ انہی کی نافرمانیوں نے ہمیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے رمضان المبارک میں واقعتاً ہمارے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور خدا سے لو لگانے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ بندے کی طرف سے ایک ارادے کی دیر ہوتی ہے، پروردگار عالم اپنا فضل، کرم اور توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت میں موجود تمام فتنوں کو ہم سے دور کر دے، اور اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنا دے، آمین۔